حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد نے حر بن رباحی کو 1000 لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر کوفہ میں لانے کے واسطے آگے بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو دیکھا تو ایک شخص کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کیسا لشکر ہے۔ اتنے میں حر بن رباحی خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، مجھے ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر کوفے میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں خطبہ پڑھ کر فرمایا، اے لوگو، میرا ارادہ ادھر آنے کا نہ تھا، مگر پے در پے تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے اور جلد آؤ میں آیا۔ اب اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔ حر بولے کہ خدا کی قسم میں ان خطوط سے خبردار نہیں ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر تمہارے اسی لشکر میں بہت سے ایسے آدمی موجود ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھے ہوئے خطوط پڑھ کر سنائے، اکثر نے سر نیچا کیا اور کچھ نے جواب نہ دیا۔ حر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابن زیاد، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر کوفہ لے کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر میرے ہاتھ کٹ جائیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلاؤں۔ چونکہ مخالف میرے ساتھ ہیں، اس لیے مصلحت یہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں، اور رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستورات کا بہانہ کر کے مجھ سے علیحدہ ہو کر اتریں، اور جب لشکر والے سو جائیں تو آپ جس طرف چاہیں چلے جائیں۔ میں صبح کو کچھ دیر جنگل میں تلاش کر کے واپس چلا جاؤں گا اور ابن زیاد سے کچھ بہانہ کر دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اتمام حجت کے لیے ان لوگوں کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے، اور صرف دین کی حمایت کا جذبہ آپ کو آگے لے گیا۔ جو گستاخ آپ کا مدعا سلطنت کا حصول بتاتے ہیں وہ غور تو کریں، اگر بقول ان کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مدعات ہوتا تو آپ بے سر و سامانی کے ساتھ ہرگز سفر نہ فرماتے، جبکہ آپ کو علم تھا کہ دشمن بے حد قوی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر رکھتا ہے، ادھر لشکر عظیم اور ادھر چند نفوس قدسیہ۔ کیا کوئی عقل کا دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ سلطنت کے حصول کے لیے نکلے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو میدان میں صرف حمایت دین کا جذبہ لے کر گیا، نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر، وہ میدان میں نکل آئے فقط ایمان کی خاطر۔ حر بن رباحی یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی نہ دیکھ سکتے تھے، اور پھر یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد نے حر بن رباحی کی قیادت میں ایک لشکر آگے بھیج دیا تھا۔ حر بن رباحی مرد سعید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ مستورات کا بہانہ فرما کر رات کو علیحدہ اتریں اور رات ہی کو کہیں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، اور رات کو جب یزیدی لشکر سو گیا تو آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ اندھیری رات میں معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ صبح کو ایک میدان ہولناک میں پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو اس دشت کا نام معلوم ہے؟ ایک نے کہا، اسے ماریا کہتے ہیں۔ فرمایا، شاید کوئی دوسرا نام ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ارض و کرب و بلائن و سفکن دمائن، زمین کربلا یہی ہے، ہمارے خون بہنے کی جا یہی ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا، تیرے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ صفین جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے، اور بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر سوئے۔ میں سرانے کھڑا تھا، اور پھر وہ روتے ہوئے اٹھے۔ بڑے بھائی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے ابھی خواب میں اس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں ڈوبتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی فریاد نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹا، جب تجھے اس جگہ واقعہ عظیم درپیش ہوگا تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا، صبر کروں گا۔ اس پر فرمایا، بیٹا، ایسا ہی کرنا کہ صبر کرنے والوں کا ثواب بے شمار ہے۔ انما یوفنی صابرون اجرہم بغیر حساب۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر حضرت حر بن رباحی کا مزار ہے، جو یزیدی لشکر میں ایک سالار تھا، مگر عین لڑائی کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے متاثر ہو کر یزیدی فوج سے نکل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام میں داخل ہوئے اور جان نثار کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشت کربلا میں اترے تو آپ نے اہل بیت سے یہ بات فرمایا، میری مصیبت اور مفارقت پر صبر کرنا، جب میں مارا جاؤں تو ہرگز منہ نہ پیٹنا اور بال نہ نوچنا اور غریبان چاک نہ کرنا۔ اے میری بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہو، جیسا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت پر صبر کیا تھا، اسی طرح تم بھی میری مصیبت اور مفارقت پر صبر فرمانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دریائے فرات کے کنارے اپنے خیمے گاڑ رہے تھے کہ محرم کی 7ویں تاریخ کو ابن سعد کی فوج، جو 82,000 کی تعداد میں موجود تھی، نے دریائے فرات کو گھیر لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لینے سے روک دیا۔ اسی فوج میں اکثر وہی لوگ بھی تھے جو محبان حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور محبان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خود ہی بلایا، اور اب وہ خود ہی ان کا پانی بھی بند کر رہے ہیں۔ ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اکھاڑ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانے دو، تم بحر کرم ہو، یہ قطرہ ناچیز ہیں، ان سے جگڑنا فضول ہے، اپنا خیمہ یہاں نہیں تو دریا سے دور ہی صحیح۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ وہاں سے اکھاڑنے کا حکم فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ دریائے فرات کے قریب ہی نصب تھا، مگر یزیدی لشکر دریا کے اطراف میں پہرا دے رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پینے دیا جائے گا اور تم یوں ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا کی، اے مولا تو اس کو پیاس کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی وقت اس بے حیا کا گھوڑا طوفانی رفتار میں اطراف میں دوڑتا رہا، اور جب وہ گھوڑا رکا تو سپاہی پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور وہ آلتش آلتش ہائے پانی پکارتا رہا، مگر جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تو وہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی۔